السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیوز سے آپ کا پسندیدہ پروگرام سکھی گھر لیے شکیلہ محمد پروڈیوسر شاہین قاسم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ سب سکھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا دامن خوشیوں اور برکتوں سے بھرا رکھے، آمین۔ عزیز بہنوں، ہم خواتین بچپن سے ہی خواب بننے کی عادی ہوتی ہیں۔ شادی سے پہلے والدین کے گھر میں آنے والے مستقبل کے خواب دیکھتی ہیں، ہونے والے شوہر کے گھر کے خواب، اسے سجانے سنوارنے کے خواب، سنہرے مستقبل کے خواب۔ بعض اوقات یہ خواب پورے نہیں ہو پاتے، کہیں ٹوٹ کے بکھرنے لگتے ہیں، لیکن کچھ باہمت بہنیں ان خوابوں کی تکمیل کے لیے انتہائی محنت کرتی ہیں اور ان کی تعبیر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنے ارادوں اور اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر کے دکھایا۔ پہلے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر جدوجہد کے طویل سفر کے بعد منزل حاصل کی۔ ہمارے صوبے کی معروف ہستی، شاعرہ، نثر نگار اور سماجی خدمت کے حوالے سے اہم نام، انہیں بے شمار علاقائی اور صوبائی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ اس وقت بھی ذمہ دار عہدے پر فرائض انجام دے رہی ہیں۔ ملتے ہیں محترمہ جہاں آرا تبسم سے، جو علمی اور ادبی حلقے میں اہم شناخت رکھتی ہیں۔ گفتگو کر رہی ہیں شہلا گل، اور سلسلہ ہے خواب سے تعبیر تک۔ السلام علیکم پیاری بہنوں، شہلا گل حاضر خدمت ہے۔ بہنوں، ہماری آج کی مہمان شخصیت معروف شاعرہ ادیبہ جہاں آرا تبسم صاحبہ۔ آپ کی خدمات کے پیش نظر حکومت بلوچستان کی جانب سے آپ کو ایکسلنس ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں شہلا، بالکل ٹھیک۔ جہاں آرا، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک روایتی سوال کروں گی جی کہ کب سے لکھنا شروع کیا؟ جی، اور شہلا یہی سوال مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اپنے بارے میں بتانا۔ اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ میری سننے والی جو بہنیں ہیں وہ ذرا موٹیویٹ ہوتی ہیں کہ نتھنگ از امپاسبل۔ کیونکہ جب میں نے شاعری کا آغاز، یوں تو کہتے ہیں کہ شعور کی حدوں پر آ کر آپ اس کا آغاز کرتے ہو، لیکن میرے ساتھ کچھ الگ ہوا ہے۔ جب میں پرائمری کلاس میں تھی تب میں نے پہلے شعر کہے تھے، مڈل میں تھی تو مجھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ ملا تھا شاعری پہ، فرسٹ ایئر میں آئی تو میں نے آل پاکستان انٹر گرلز کالج مشاعرے میں ٹرافی حاصل کی تھی، فرسٹ پرائز لیا تھا۔ یہ شوق پنپتا چلا گیا، اور جب آپ کو اپریسیشن ملتی ہے تب آپ کے اندر جو آگہی کے درواہ ہوتے ہیں اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں یہ گٹس ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مجھے پتہ چلتا گیا کہ میرے اندر ایک شاعر موجود ہے تو جیسے مجھے حوصلہ ملتا چلا گیا۔ لیکن شومیہ قسمت، شاید میں اس کو شومیہ قسمت بھی نہ کہوں، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ارلی میرج میری ہو گئی جس سے میری شاعری کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں سمجھتی ہوں میرا وہ پیریڈ بھی بہت اچھا پیریڈ تھا، کیونکہ ایک مقصد تھا زندگی کا۔ شادی کے بعد ظاہر ہے بچوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، اور میرے خیال میں جب ایک ماں پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دیتی ہے تو اس کے بچے کامیاب ہوتے ہیں، اور قدرت نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ لیکن چونکہ میرے اندر ایک شاعرہ موجود تھی جو کسی طور بھی چین اس کو نہیں آ رہا تھا، اور اس تخلیق کا جو مرحلہ تھا وہ اپنے انجام پر پہنچنے کے لیے بےتاب رہا۔ شادی کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت سے جیسے ہی میں تھوڑا سا خود کو فارغ سمجھنے لگی تو میں نے سندھ میں، چونکہ میری شادی ہوئی تھی، میں نے دوبارہ سے کوئٹہ کا رخ کیا، اور یہاں آ کر جو میرے شعری سلسلے جہاں پر منقطع ہوا تھا اس کا میں نے دوبارہ سے آغاز کیا۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہاں کے ادبی حلقوں نے میری بہت پذیرائی کی اور بہت خوش دلی سے مجھے خوش آمدید کہا گیا۔ اس طرح سے میری سب سے پہلی کتاب اداسی رقص کرتی ہے، جو کہ 2008 میں منظر عام پر آئی، جس کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ شہلا، جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ حکومت بلوچستان کی جانب سے مجھے ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اس کے علاوہ خود کو بہت خوش بخت سمجھتی ہوں
کہ میری کتاب کو جو اس سے بعد والی کتاب ہے محبت شاعری ہے، اس کو سال کی بہترین کتاب کا ایوارڈ بھی دیا گیا، اور اس سے پہلے اداسی رقص کرتی ہے کو بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے سال کی بہترین کتاب قرار دیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ میری خوش نصیبی ہے اور خوش بختی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بے شک یہ ساری آپ کی خدمات ہیں۔ جہارا، آپ براہوی میں، سندھی میں، اردو میں لکھتی ہیں، تو 3 مختلف زبانیں، ان پہ عبور حاصل ہونا، ان پہ لکھنا، یہ سب آپ کو مشکل نہیں لگتا؟ ایسا ہے کہ شہلا، جب بھی آپ کسی زبان میں لکھتے ہو تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زبان پر دسترس حاصل ہو۔ چونکہ براہوی میری زبان ہے، میرے بابا براہوی رہے ہیں اور ہم سندھ سے بلانگ کرتے ہیں تھوڑا بہت، تو سندھ سے ہم سندھی اڈاپٹڈ ہیں۔ اس طرح سے اردو تو ہماری اپنی زبان ہے ہی ہے، لیکن مجھے بعض اوقات شیلا لگتا تھا کہ شاید میں کسی غلط گھر پیدا ہو گئی، کیونکہ میرے اندر اردو رچی بسی رہی ہے ہمیشہ سے، میں اردو میں سوچتی تھی، لیکن چونکہ جو دوسری زبانیں ہیں براہوی اور سندھی، اس کو میں خود سے الگ نہیں کر پائی، تو مجھے لگا کہ میری ذات پر ان 2 زبانوں کا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ ادب کے لحاظ سے ادب کی خدمت یہی ہے کہ آپ ان کی زبانوں میں بھی کام کرو۔ اس طرح سے براہوی میں نے شاعری کی۔ میرے بابا براہوی کے شاعر تھے، براہوی کے رائٹر تھے۔ جب میری پہلی غزل براہوی کی میں نے کہی تو میں نے ان سے چیک کرائی۔ میں سچ بولوں گی کہ ایک ذہن میں، میرے لاشعور میں یہ بھی تھا کہ چونکہ بابا براہوی شاعری کرتے ہیں تو مجھے سپورٹ ملے گی، مجھے مدد ملے گی ان سے، یہ میں سچائی سے اقرار کر رہی ہوں۔ لیکن جب میں نے ان کو پہلی براہوی غزل دکھائی تو بابا ہمارے ساتھ زیادہ فری نہیں تھے، انہوں نے ہوں ہاں کر کے ٹھیک ہے کر کے واپس لوٹا دی، یعنی اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کیا۔ تو مجھے لگا کہ جہاں جو کرنا خود ہی کرنا ہے، کسی کا کوئی آسرا نہیں۔ پھر لے دے کے میری بہت ساری غزلیں ہیں براہوی میں نے بہت سارے بین اللسانی مشاعروں میں بھی شرکت کی ہے۔ اس طرح سے براہوی غزلوں کے علاوہ میں نے سندھی میں بھی کام کیا ہے۔ سندھی کی میری کئی ایک غزلیں ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے جب سندھی زبان میں مجھے داد ملتی ہے۔ شہلا، یہ سب ہماری زبانیں ہیں اور ان سب زبانوں کا ہم پر حق ہے، اور ہمیشہ سے میری ایک سوچ رہی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ مجھے توفیق دے میں مزید کام کروں ان زبانوں پہ۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ سب پاکستان کی زبانیں ہیں، بہت میٹھی اور خوبصورت زبانیں ہیں۔ جہاں آپ نے بتایا آپ نے سندھی میں، براہوی میں، ان زبانوں میں لکھا، تو کیا ان کو کوئی کتاب کی بھی شکل دی؟ شہلا، یوں تو میری ابھی ٹوٹل 5 کتابیں ہیں، 6ٹھی کتاب میری اردو پہ تیار ہے۔ ان 5 کتابوں کی میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تفصیل بتا دوں۔ 2008 میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اداسی رقص کرتی ہے، اس کے بعد میری جو دوسری کتاب ہے مجھے خطبہ نہیں آتا۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام عورتوں کے مسائل پر مبنی کتاب ہے، ویمن رائٹس اینڈ ویمن ایشوز اس میں مینشن ہے۔ اور اس کے علاوہ میری تیسری کتاب، اس کا نام محبت ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام نظمیں محبت کی نظمیں ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے انقلابی کام کرنا۔ اور اس کے بعد جو میری چوتھی کتاب ہے وہ تھی محبت شاعری ہے، جس میں غزلیں اور نظمیں ہیں۔ اور جو 5ویں کتاب ہے وہ ہے خواب بنتے رہو، جو کہ براہوی نظموں کا اردو منظوم ترجمہ ہے۔ جہارا، اب شروع سے بلوچستان میں رہی، آپ یہاں کے مسئلے مسائل بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، آپ نے یہاں رہ کے شاعری کی، اپنی کتابیں لکھی۔ آپ خاتون ہوتے ہوئے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ شہلا، مسئلے بہت ہوتے ہیں، لیکن شاید میری اپنی شخصیت اتنی کوئی مضبوط ہے یا اتنی رف ٹف ہے کہ مجھے کبھی کوئی مسئلہ لگا نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ایک تو بینگ بلوچستان کی شہری ہونے کے وہ مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن میرا جو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کوئی اتنا لبرل نہیں رہا، تو مجھے دوہرے قسم کے مسائل کا سامنا تھا، ایک اپنے خاندان کی طرف سے، دوسرا یہاں سوسائٹی کی طرف سے۔ میں سمجھتی ہوں کہ عورت میں اسٹیمنا بہت زیادہ ہے، اس میں ایثار اور قربانی بہت زیادہ ہے، برداشت کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ جب یہ خصوصیات کسی عورت میں ہوتی ہیں تو کوئی مسئلہ اس کے آگے کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اسی طرح سے مجھے بھی بہت سے مسائل کا سامنا رہا۔ میں بھی یہاں کی سوسائٹی میں موو کرتی رہی جہاں پہ عورت چادر اور 4 دیواری کے تصور سے باہر نکلتی ہے، لیکن خود کو منوانا پڑتا ہے۔ جب آپ پولائٹ وے میں منواتے ہوئے ثابت کرتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، تو پھر آپ کی کامیابی بولتی ہے، پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شہلا، ہماری سوسائٹی میں عورت پر بنسبت مرد کے زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اور جب وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک تو وہ گھرداری کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے، اس کے اوپر جب وہ ملازمت پیشہ ہوتی ہے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ جب وہ کریشن کا کام کرتی ہے، تخلیقی صلاحیت کی حامل عورت پہ پھر اس سے زیادہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اکثر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عورتوں کی شاعری پر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ وہ خود سے باہر نہیں نکل پاتی، تو میرے خیال میں عورت اپنے اندر، اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اس کو ضرورت کیا ہے نکلنے کی۔ عورت کے اندر اتنی داستان ہے کہ پورے گھر کی سٹوریز بیان ہو جاتی ہیں، پورے خاندان کا احاطہ ہو جاتا ہے، تو عورت کی شاعری صرف عورت کی نہیں ہوتی، پوری سوسائٹی کی شاعری ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں جب عورت شاعری کرتی ہے تو اس میں معاشرے کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کی اپنی ذات بھی ہوتی ہے، اور ذات سے آگہی بھی ہوتی ہے، اور اس کی شناخت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ عورت کو مزید اس سے زیادہ
خود کو منوانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود کو منوا چکی ہے. کیونکہ میرے دل میں تھی چھپی داستاں میری شاعری سے عیاں ہوئی. کوئی عورت کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ عیاں ہو جائے، اس لیے اس کو لکھتے وقت الفاظ کا چناؤ کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے. اور لڑکیاں یا بچیاں یا اسٹوڈنٹس ایسی بھی ہیں جو شاعری کرتی ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کر پاتی، وہ کہیں چھپواتی نہیں ہیں، مشاعروں میں آتی نہیں ہیں، کیونکہ اس طرح سے ان کے خاندان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کی بدنامی ہو رہی ہو. آج بھی عورت اپنی شناخت کے لیے پریشان ہے. وہ عورت جو اپنی شناخت چاہتی ہے لیکن اس کی شناخت اس کا باپ، بھائی، بیٹا یا شوہر ہے. تو میں سمجھتی ہوں آج کے دور کا تقاضا ہے کہ عورت کی اپنی شناخت ہو. ان مسائل کا عورت شکار ہے. وہ اپنے چہرے کی تلاش میں ہے، اپنی ذات کی تلاش میں ہے اور اپنی شناخت کی تلاش میں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہاں پہ بیٹھنا، شہلا کا میرا اس بات کی عکاسی ہے کہ آج کی عورت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک اس میں کامیاب نظر آتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. واقعی عورت خود بھی بہت زیادہ جدوجہد کر کے اور مردوں کے ساتھ آج کل تو آپ دیکھیں شانہ بشانہ کام بھی کر رہی ہے. جہاں رہا آپ کی ایک اہم کاوش براہوی سے اردو منظوم ترجمہ، اس کی ضرورت آپ کو کیسے محسوس ہوئی؟ کسی بھی زبان کا ہم پر حق ہوتا ہے. ہماری یہ علاقائی زبانیں تو اب ہم اسے نہیں کہیں گے کیونکہ یہ بات ڈکلیئر ہو چکی ہے کہ یہی ہماری قومی زبانیں ہیں، اور جب یہ قومی زبانیں ہیں تو ان کا ہم پر حق ہے. جس طرح کہ میں نے کہا کہ براہوی میری زبان ہے، سندھی میری زبان ہے، تو میرے خیال میں جب براہوی لٹریچر پہ کوئی شاعر شعر کہتا ہے، کوئی ادیب اس پر کچھ تحقیق کا کام کچھ بھی لکھتا ہے، تو ضروری ہے کہ یہ میسج ہر زبان تک کنوے ہونا چاہیے. اور اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اس کے تراجم کیے جائیں. افضل مراد صاحب کی براہوی شاعری تھی جس کو میں نے ترجمہ کی صورت میں کتابی شکل میں لائی ہوں، جس کا نام ہے خواب بنتے رہو. ہر انسان یا ہر کوئی براہوی نہیں سمجھ سکتا، اور ضرورت یہ ہے کہ بلوچستان کے ادب کو بلوچستان سے باہر نکالا جائے، اور وہ اسی صورت میں نکالا جا سکتا ہے کہ اردو عام فہم زبان میں اس کا اظہار ہو، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھ سکیں کہ بلوچستان کے ایشوز کیا ہیں، بلوچستان کے مسائل کیا ہیں، بلوچستان کا ادیب کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس خدمت کے بعد میں کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ڈال سکی ہوں. براہوی کے علاوہ سندھی میں بھی آپ نے بتایا، تو اس کی بھی آپ نے تراجم کیے ہیں مختلف کتابوں میں؟ جی، سندھی زبان میں نے شاعری کی ہے، بہت سی غزلیں ہیں میری، اور مجھے لگا کہ سندھی زبان کو بھی بلوچستان میں انٹروڈیوس کروانا چاہیے. ویسے تو بلوچستان کی بھی سندھی زبان ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو سندھی پڑھ سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سندھی سمجھ سکتے ہیں. اس لیے مجھے لگا کہ اس حوالے سے تھوڑا بہت کام ہونا چاہیے. سندھی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، ایاز شیخ کی جو نظمیں ہیں اسپیشلی اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے، میں نے چھپائی تو نہیں ہے لیکن میرے پاس ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ مزید کام کروں گی. میری خواہش ہوگی کہ اس پہ ایک کتاب ہونی چاہیے تاکہ عام لوگ اس کو پڑھ سکیں، عام لوگوں کی دسترس میں ہو. تو ہوپ لیٹس سی. جہاں آرا تصانیف آپ کی ہو گئی، شاعری آپ کی ہو گئی، یہ سارے کام ہو گئے. اس کے علاوہ اب دوسرا پہلو جو دیکھتے ہیں وہ آپ ویمن ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی آپ وابستہ رہی ہیں، اور آج کل بھی آپ ایک دوسرے ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. تو آپ کی اس سلسلے میں کیا خدمات ہیں، کیا کاوشیں ہیں، وہ تھوڑی سی بتائیے. شہلا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میری ایک کتاب ہے مجھے خطبہ نہیں آتا، تمام کے تمام وومن رائٹس اور وومن ایشوز پہ ہے. یہ وہ دور تھا جب میں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھی اور ایک بے نظیر وومن سینٹر کی مینیجر تھی. ہمارا سینٹر اسپیشلی وائلنس اگینسٹ وومن کے کام کرتا تھا، اور اس پہ ہمارے پاس کیسز آتے تھے، اور اس میں وہ نظمیں ہیں جو کہ سچی نظمیں ہیں جو عورتوں پر بیتی ہے. میں نے اس کو نظمیہ صورت میں بیان کیا ہے. ہیومن رائٹس میں سمجھتی ہوں کہ مجھے لگا کہ جو جہاں کی ذات ہے یا جہاں روز روز پیدا نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر کہیں کام کرنا چاہیے. کجا یہ کہ وومن رائٹس کی بات کریں، کیوں نہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں. ایک واسٹ سبجیکٹ ہے جس پہ آج کل میں کام کر رہی ہوں، اور چونکہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پروونشل ادارہ تھا، یہ ایک فیڈرل ادارہ ہے، وفاقی ادارہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میری سروسز اس میں زیادہ کارآمد ثابت ہوں گی. اور دیکھا جائے تو ہیومن رائٹس میں آپ وومن سب سے زیادہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کی آبادی کا 50% سے زیادہ حصہ خواتین کا ہے، اور میرے خیال میں خواتین ہی وہ اکائی ہے معاشرے کی جو کہ کسی بھی معاشرے کو کامیاب بنا سکتی ہے. تو اس لیے میرا زیادہ فوکس ہیومن رائٹس میں آنے کے بعد بھی وومن رائٹس پہ ہی ہے. اس طرح مجھے لگتا ہے کہ شاید میں یہاں آ کر وومن کے لیے زیادہ کام کر سکوں، ان کو زیادہ فائدہ پہنچا سکوں. تو میرے خیال میں کہ ہیومن رائٹس نے مجھے یہ شعور دیا ہے، آگہی دی ہے کہ تمام انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ میں عورتوں کے حقوق پر خاص طور پر کام کر سکوں. جہاں آپ نے خواتین کے مسائل کے حوالے سے بہت سارا کام کیا ہے، بہت لکھا ہے، تو میں چاہوں گی آپ یہاں ہمیں بھی کچھ سنائیں. میرے خیال میں عورتوں کے حقوق کے لیے بہت رونا دھونا ہو چکا. اب یہ وقت آیا ہے کہ عورتوں نے خود کو کہیں نہ کہیں منوا لیا ہے. تو میری ایک نظم ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو بار بار پڑھوں، بار بار سناؤں. دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے، اس پر غور کیا جاتا ہے،
انہی تمام کیفیات کو نچوڑ کر نظم کی صورت میں لائی ہوں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ نظم کا عنوان ہے کہ میں عورت ہوں حقیقت ہوں، مجھے دیکھو مجھے سوچو مجھے سمجھو، مجھے دیکھو مجھے سوچو مجھے سمجھو، میری بے باک نظروں کی تہوں میں کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی لالچ کوئی چہرہ ہوس کچھ بھی نہیں ہے، میرا ادراک ہے جو مجھ کو میرے خیر پر ہونے کی مسند پر بٹھاتا ہے، مجھے یہ علم ہے کہ میں اجالوں کی طرح سے پھیل جاتی ہوں، حقیقت روز روشن ہے جہاں ہر ایک چمکتی ریت پانی بن نہیں سکتی، حقیقت اپنی فطرت میں کہانی بن نہیں سکتی، میری بے باک نظری کا غلط مطلب نہ لینا، مجھے بحروب بھرنے کی ادا آتی نہیں ہے، بہت خوب، مجھے گھٹ گھٹ کے مرنے کی ادا آتی نہیں ہے، میرا ادراک ہے جو مجھ کو میرے خیر پر ہونے کی مسند پر بٹھاتا ہے، میں ایسی ہوں دکھانا چاہتی ہوں، میں کیسی ہوں بتانا چاہتی ہوں، مجھے دیکھو مجھے سوچو مجھے سمجھو، میں عورت ہوں حقیقت ہوں۔ بالکل، میں عورت ہوں حقیقت ہوں، بہت خوبصورت آپ کی نظم تھی۔ جہاں آرا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی بہنوں مجھے اجازت دیجیے، شکریہ۔ پیاری بہنوں، یہ پروگرام سکھی گھر ہمارا کنبہ ہے، ہمارا پروگرام ہے۔ آپ کے مشورے اور تجاویز کی ہم بہت قدر کرتے ہیں۔ آپ اپنے قیمتی مشوروں سے اس پروگرام کو 4 چاند لگا سکتی ہیں۔ ہمیں آپ کے مشوروں اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ ہمیں فون کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ کیجیے 081-920-1719۔ اور جو بہنیں ہمیں خط لکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام سکھی گھر، مرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، غالب روڈ، کوئٹہ۔ ہمیں آپ کے قیمتی مشوروں اور خطوط کا انتظار رہے۔ پیاری بہنوں، حوصلہ افزائی ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو جیتا ہوا کھیل ہار جاتا ہے، محنتی بچے نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہم خواتین جو مختلف کردار نبھا رہی ہیں، مثلاً ماں کا کردار، استاد کا کردار، معالج کا کردار اور بہت سے شعبہ ہائے زندگی میں مصروف عمل ہیں، انہیں چاہیے کہ حوصلہ افزائی کرتی رہیں، کیونکہ شاباشی میں ملنے والی ایک ٹافی بھی بہت بڑا میدان پار کروا دیتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ حوصلہ بڑھا لیا آخر درد پہ اختیار تھا ہی نہیں۔ جب زندگی کے اس سفر میں ہماری تکلیفیں کم نہ ہوں تو ہمیں اپنے حوصلے بڑھانے پڑتے ہیں۔ بقول شاعر، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ لیکن ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اگر تھک بھی جائیں تو اپنے آپ کو خبر نہیں ہونے دیتی، کیونکہ ان کی یہ تھکن ہر لمحہ ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور دوسرے بھی اس حوصلے سے سیکھتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ملتے ہیں شمائلہ سے اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں داؤد علی، اور سلسلہ ہے بلند حوصلے۔ السلام علیکم سامعین اکرام، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں شمائلہ۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم شمائلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شکر ہے الحمدللہ، آپ کیسے؟ شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اس سردی میں اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچ گئیں۔ نہیں، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے ہمارے سننے والوں کو۔ جی، میرا نام شمائلہ ہے اور میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ ابھی میں نے ایم اے کلیئر کر لیا ہے، تو ابھی فی الحال یہ ڈسیبلٹی رائٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو ایم اے کیا ہے، کس چیز میں آپ نے ایم اے کیا؟ میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے۔ اچھا، کوئی اور شعبہ آپ نے نہیں چنا اس کے لیے؟ نہیں، مجھے کیونکہ یہ پولیٹیکل سائنس ہی پسند ہے، کیونکہ مجھے سیاست کافی زیادہ پسند ہے۔ تو سیاست میں تو اور بھی ایسے شعبے ہیں جس میں آدمی جا سکتا ہے، لیکن آپ نے جو انتخاب کیا آپ زیادہ بہتر جانتی ہوں گی۔ جی، تو اس حوالے سے آپ کو تعلیم میں کوئی مشکلات پیش آئی ہیں؟ جی، کافی زیادہ مشکل آئی ہے، کافی زیادہ، بہت زیادہ چیلنج میں نے فیس کیے، کیونکہ میں نے کالج سٹارٹ کیا تو وہاں پہ
ریمپ کا مسئلہ تھا، کیونکہ میرا جو کلاس تھا وہاں پہ جو سیڑھیاں تھی تو مجھے کافی زیادہ مشکل ہوتی تھی، میں اور لوگوں سے ہیلپ مجھے لینا پڑتا تھا، تو تبھی میں کلاس پہ چلی جاتی تھی، ویسے نہیں جاتی تھی میں. اچھا جی جی. یہ بتاتا چلوں کہ یہ اگرچہ شمیلہ ہماری طرح نارمل نہیں ہے، پیدائشی آپ کو یہ مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں نہیں، یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا. یہ 2011 میں مجھ پہ گیٹ کا پلر گر گیا تھا، تو اس کی وجہ سے میری اسپائنل کارڈ انجری ہوئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اچھا. جی جی. اس کی وجہ سے تو میں ویل چیئر پہ آ گئی. تو میرا پیدائشی کوئی نہیں ہے، یہ ابھی 12 سال ہو رہے ہیں. اچھا. جی جی 12 سال ہو رہے ہیں. تو ٹراما کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس طرح کے مسئلہ سے. جی جی. تو اس وقت آپ کون سی کلاس میں تھیں؟ میں اس ٹائم 7th کلاس میں تھی. اچھا. جی جی. تو 7 سے لے کے ایم اے تک آپ نے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے آپ کے اندر ماشاءاللہ اتنا کانفیڈینس اور اتنی ہمت کہ آپ اس مقام تک پہنچ گئی اور اپنے آپ کو پہنچایا آپ نے. تو اس وقت آپ کیا کرتی ہیں پڑھنے کے حوالے سے؟ مطلب تعلیم تو آپ کی مکمل ہو گئی نا؟ جی جی. تو ابھی آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ ابھی جو میں کام کر رہی ہوں، میں تو ڈسیبلٹی رائٹس پہ کام کر رہی ہوں. میری تو یہ خواہش ہے کہ میں یہاں پہ بلوچستان میں، اسپیشل یہاں پہ بلوچستان میں کوئٹہ میں کافی زیادہ ابھی ہم جو چیلنج فیس کرتے ہیں، جو ڈسیبل ہے، جو ویل چیئر یوزر ہے، خاص طور پہ جو خواتین جو ڈسیبل ہے وہ گھروں میں. تو جب مجھے چوٹ لگی تو میں بھی شروع میں گھر میں ہی تھی، کیونکہ میں نہیں نکلتی تھی. لازمی بات ہے جب آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے تو آپ شروع میں آپ کو بہت زیادہ عجیب لگتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری لائف ختم ہو گئی ہے. تو مجھے بھی شروع میں ایسے ہی لگ رہا تھا کہ میری لائف ختم ہو گئی ہے، ابھی میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں. یہاں تک کہ میں نے کہا بس ابھی زندگی ختم ہو گئی. لیکن آہستہ مجھے میری امی نے کافی زیادہ سپورٹ کیا. ابھی جو یہاں میں نے ایم اے تک میں پہنچی ہوئی، یہ بھی میں اپنی امی کی وجہ سے پہنچی ہوں، کیونکہ میری امی مجھے کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. انہوں نے مجھے اتنی ہمت دی کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، پڑھیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا. کیونکہ شروع میں نے سوچا بس لائف ختم ہو گئی، لیکن میں ابھی جو ایم اے تک پہنچ گئی الحمدللہ. ابھی جو ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں پہ بلوچستان میں اویئرنیس نہیں ہے. آپ یہاں پہ روڈز کو دیکھیں، کوئی ان کے لیے ایکسیسیبلٹی بالکل بھی نہیں بنائی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں پہ اگر میں نے پولیٹیکل سائنس لیا بھی ہے تو مجھے یہ سیاست اس وجہ سے پسند ہے کہ میں سیاست میں آؤں تاکہ میں ڈسیبل کے لیے کچھ کروں. اچھا. ہاں، میں ڈسیبل کے لیے کچھ کروں. ان کے لیے یہاں پہ جیسے باہر ملک میں آپ جائیں، وہاں پہ ان کے لیے کتنے ہر چیز آسان بنایا. بسز ان کے دیکھیں آپ، ان کے ٹرانسپورٹ آپ دیکھیں. یہاں پہ سب سے بڑا جو ایشو ہے ٹرانسپورٹ کا ہے. ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹرانسپورٹ صحیح ہو جائے. جب ٹرانسپورٹ صحیح ہوگا تو آپ ایجوکیشن کے لیے جائیں گے، ایجوکیشن آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. ابھی فرسٹ میں تھی، میں جو ایجوکیشن حاصل کر رہی تھی تو میرے لیے ٹرانسپورٹ کا کافی زیادہ ایشو ہو رہا تھا، کیونکہ رکشے میں اترنا، پہلے آپ کسی سے ہیلپ لینا پڑتا تھا، پھر واپس آنے میں تو کافی زیادہ مجھے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا. لیکن ابھی تک یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. ہم نے بہت زیادہ یہ بولا ہے کہ آپ یہاں پہ ڈسیبل کے لیے اس طرح بسیز لائیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے، تبھی ہم ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے. یونیورسٹی جائیں گے، میں یونیورسٹی بھی گئی، بلوچستان یونیورسٹی بھی وہاں پہ بھی گئی، لیکن وہاں پہ سب کے جو بسیز ہے، کالج اور یونیورسٹی کے جو بسیز ہیں نا، وہ چڑھ نہیں سکتے. مطلب بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں وہ بس، کیونکہ ڈسیبل کے لیے چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں ابھی جو میں کام کر رہی ہوں وومن ڈسیبلٹی رائٹس کے بارے میں، کہ یہاں پہ کوئٹہ میں ان کے لیے آسانی آ جائے اور ہر ٹرانسپورٹ کی جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے. اور بھی جو شادی ہال وغیرہ ہے، میں کافی زیادہ شادیوں میں جاتی ہوں، وہاں پہ ایسے جگہ ہوتی ہیں جو 2 منزل ہوتے ہیں، لازمی کوئی آتا ہے تو اوپر ہی لے کر جاتا ہے. اکیڈمیز وغیرہ وہ بھی اسی طرح ہے، روڈز ہیں، گھومنے کی ایسی جگہ آپ جائیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کافی زیادہ ہم اسی چیز کے بارے میں کام کریں، اور میری یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں ڈسیبل کے لیے ہر چیز آسان ہو. صحیح. تو آپ نے اتنا بہت کچھ سوچا ہے اور آپ نے اس حوالے سے کچھ خواب بھی دیکھے ہوں گے، تو یہ خواب شرمندہ تعبیر کیسے ہوگا؟ یہ میری خواہش تبھی پوری ہوگی جب ہم کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑے سے کر رہے ہیں، تھوڑا سا صحیح ہوا ہے. مالز وغیرہ میں تھوڑے سے کام تو ہوئے، روڈز وغیرہ میں بھی، بینکس وغیرہ میں بھی تھوڑے صحیح ہوئے.
تو کوشش کر رہے ہیں. کوشش کرنے سے اللہ کہتے ہیں آپ کوشش کرو, باقی مجھ پہ چھوڑ دیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی اچھا, اللہ کرے آپ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی طرح بہت سارے اور بھی ایسے لوگ ہوں گے, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب جس طرح آپ نے ہمت کی ہے, اتنا جذبہ ہے آپ کے اندر, اور اتنی آپ نے کوشش کر کے ایک مقام تک اپنے آپ کو پہنچا دیا, تو جو باقی جو دوسرے بیٹھے ہوئے بالکل امیدیں بالکل ختم کر کے بیٹھے ہوئے, نہ وہ کچھ سوچتے ہیں نہ کچھ, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام ہے؟ میں ان سب کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو گھروں میں ہیں, جو ڈسیبل ہیں, جو گھروں میں ان کے فیملی والوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے, میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں, اصل میں ان کے فیملی والوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, ان جن کی بیٹیاں ہیں یا جن کے بیٹے ہیں, ان کو آپ باہر نکالے گھروں سے. ان کو آپ ہمت دیں گے تو ان میں ہمت آئے گی. تو جب تک آپ ان کو ہمت نہیں دیں گے, ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, ان میں ہمت نہیں آئیں گی. تو میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ان کو گھروں سے باہر نکالیں, ان کو ایجوکیشن کی طرف آپ لے کر جائے. ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ان میں شعور پیدا ہوگا, ان کو جابس ملیں گی, کانفیڈنس آ جائے گا. جب تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے, وہ کچھ کریں گے نہیں, تو کیسے آگے جائیں گے؟ وہ تو گھروں میں بند ہوں گے, ان کے تو مائنڈ ہی خراب ہو جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ گھروں سے باہر نکلے, ہمت کریں. ہمیں سب کہتے ہیں آپ ڈسیبل ہو, ڈسیبل. اصل میں ہم ڈسیبل نہیں ہیں, کیونکہ ہم یہاں پہ اگر آئیں تو اپنی ہمت کی وجہ سے آئیں. تو میں ان سب کو بولنا چاہتی ہوں, آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, آپ گھروں سے باہر نکلے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جی شمیلہ, ہم آپ کی ہمت کو داد دیتے ہیں. اور اب آگے آپ سے ایک اور سوال ہے, بڑا ذاتی قسم کا سوال ہے کہ آپ اس ٹائم گھر میں جو گھر کی مصروفیات ہیں, وہ کیسے آپ اس کو ٹائم دیتی ہیں اس تعلیم کے ساتھ ساتھ؟ جی میں گھر میں ہوں, میں گھر میں بھی کام کرتی ہوں, چھوٹے موٹے کام میں لگی ہوتی ہوں. کوکنگ وغیرہ؟ کوکنگ, ہاں وہ شوق تو ہے مجھے, کافی زیادہ شوق ہے. مطلب اتنا زیادہ آتا نہیں, لگی ہوتی ہوں میں, کبھی کچن میں لگی ہوتی ہوں, کبھی گھر میں, کبھی یہ کام کرو, کبھی وہ کام کرو. مطلب میں بیٹھتی نہیں ہوں, میں کہتی ہوں میں کسی کام میں ہی بزی رہوں تاکہ میرا مائنڈ ہی چینج ہو. اور مجھے کام کرنا بہت پسند ہے. میں اسی ویل چیئر پہ بیٹھ کے کبھی کبھی میں جھاڑو بھی لگاتی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. ہاں, تو میں کہتی ہوں نہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے مائنڈ میں یہ ڈالیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, تب آپ واقعی میں آپ کی جو باڈی ہے وہ بھی کچھ نہیں کریں گے. جب آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ میں کر سکتی ہوں, تو آپ کی باڈی بھی آپ کے جو مائنڈ کے حساب سے نا, وہ بھی وہی کام کریں گی. تو میں گھر میں کافی زیادہ لگی ہوتی ہوں. مجھے بیوٹیشن کا کافی زیادہ شوق ہے, تو میں کبھی اپنے میک اپ میں لگی ہوتی ہوں, کبھی ڈریس وغیرہ ان چیزوں میں لگی رہتی ہوں. ابھی تو فی الحال میں اکیڈمی وغیرہ میں بھی جاتی ہوں, سیکنڈ ٹائم بس اسی کام میں لگی ہوئی ہوں. کبھی جم, کبھی باقی جو مشاغل ہیں وہ بھی. جی اچھا ماشاء اللہ. شمیلہ, آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی, اور آپ نے جو پیغام دیا ہمارے دوسرے جو بیٹھے ہوئے ڈسیبل لوگ, ان کے لیے بہت اچھا پیغام دیا. لیکن مجھے آپ کی ایک بات جو ہے نا بہت پسند آئی, کہ آپ نے بجائے کہ وہ جو ڈسیبل ہے ان کو پیغام دینے کے, ان کے گھر والوں کے لیے جو آپ نے پیغام دیے کہ ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن معاشرے میں نے دیکھی ہے کچھ اس قسم کی بے حیثیاں بھی ہوتی ہیں کہ جو ان کے اپنے گھر کے افراد ان کا ساتھ نہیں دیتے. بالکل. تو پھر وہ بندہ کیا کرے؟ اصل میں نا, ابھی میری فیملی ہے, میں اپنی فیملی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. میری امی ہیں, بھائی ہیں, ابو ہیں. لوگ جب مجھے چوٹ لگی میں ہمت ہار گئی تھی, لیکن کیا ہوا, میری فیملی والوں نے مجھے اٹھایا, سپورٹ کیا انہوں نے. بہت زیادہ انہوں نے مجھے پش کیا تو ہی میں اٹھی ہوں, ورنہ میں نے کہا لائف ختم ہو گئی ہے. لیکن جب آپ کے فیملی والے آپ کو اٹھاتے ہیں, آپ کو پش کرتے ہیں کہ نہیں ہے, آپ کر سکتی ہو, تو آپ کے دل میں نا ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کر سکتی ہو, آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب آپ کی فیملی والے آپ کو سپورٹ نہیں کریں, بولیں گے آپ کو بیچاری او آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو, تو مینٹلی نا آپ لوز ہو جاتے ہیں, بس بالکل آپ ڈپریشن میں چلے, چڑچڑاپن آپ میں آ جاتا ہے, غصہ آتا ہے آپ کو. اور جب آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کو اٹھائیں گے, آپ کو بولیں گے کہ آپ کر سکتی ہو, تب آپ کا دل بڑا ہوگا کہ نہیں, جب میری فیملی مجھے کچھ بول رہی ہے تو شاید میرے اندر کچھ ہے, میں کر سکتی ہوں. تبھی آپ کے اندر ہمت آئے گی, حوصلہ آئے گا آپ میں, آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. صحیح. شمیلہ, ہماری دعا ہے کہ آپ نے مستقبل کے بارے میں جتنا سوچا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اس سوچ میں, اس کام میں کامیابی و کامرانی عطا کرے. آمین آمین آمین. تھینک یو سو مچ. سامعین کرام, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان داؤد علی کو اجازت دیجیے. شکریہ. عزیز بہنوں, اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اولاد کی تربیت کسی امتحان سے کم نہیں.
اچھے برے کی تمیز اور بہترین اخلاق اور قدروں کا مالک بنانا معمولی بات نہیں۔ آج کل بچوں میں سوشل میڈیا، موبائل کا بے جا استعمال اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے جیسی بری عادات عام ہوتی جا رہی ہیں۔ انہی میں سگریٹ نوشی بھی ہے، جس کی حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے۔ سنتے ہیں سمینہ حبیب کو، وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ نو عمر بچوں کے حوالے سے ایک نہایت اہم مسئلہ ان میں سگریٹ نوشی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اور اس میں تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ لت ہمارے معاشرے کی ایسی روایت بنتی جا رہی ہے جس کی روک تھام ناممکن نہیں تو آسان بھی نہیں۔ خاص کر نو عمر بچوں کو سگریٹ نوشی کے منفی اثرات سے آگاہ کرنا اور روکنا مشکل ہے۔ نو عمری کا زمانہ ویسے بھی جذباتی کشمکش میں مبتلا رکھتا ہے، اور بچوں کو نصیحت، ہدایات اور والدین کی طرف سے لگائی جانے والی پابندی بری لگتی ہے۔ نو عمر بچوں میں سگریٹ نوشی کے بڑھتے رجحان کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ بچے اپنے ہم عمر دوستوں اور بعض اوقات بڑے دوستوں کی دیکھا دیکھی اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور دوستوں کی طرف سے ملنے والی حوصلہ افزائی سگریٹ نوشی کی عادت کو مہمیز کرتی ہے۔ بعض بچے اس احساس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے وہ سب کے سامنے واضح کر سکیں گے کہ اب وہ بچے نہیں رہے بلکہ بڑے ہو چکے ہیں۔ کچھ بچے گھر پر اپنے والد کو سگریٹ پیتا دیکھ کر بھی پینا شروع کرتے ہیں۔ کچھ افراد زندگی کے مسائل سے فرار حاصل کرنے کی غرض سے سگریٹ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ نو عمر بچے پڑھائی کو بوجھ سمجھتے ہوئے اس سے دور بھاگتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں کہ سگریٹ نوشی کی لت کی طرف مائل ہو جائیں۔ اکثر بچے فیشن یا اسٹیٹس سمبل کے طور پر سگریٹ نوشی شروع تو کر لیتے ہیں، لیکن یہی لت آگے جا کر دیگر نقصان دہ نشوں کی طرف بڑھنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ نشے میں مبتلا انسان قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتا ہے، ہر وقت ذہن پر ایک غنودگی سی طاری رہتی ہے۔ نشہ انسان سے اس کا شعور چھین لیتا ہے۔ سگریٹ نوشی میں مبتلا بچوں کو اس لت سے دور رکھنے اور چھٹکارا دلانے میں گھر کے افراد سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں بلا شبہ ماں اور باپ دونوں کا حصہ یکساں طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ بچہ اگر سگریٹ نوشی جیسی لت کا شکار ہے تو اس موقع پر بچے پر سختی کرنے یا سب کے سامنے ڈانٹنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، بلکہ اس قسم کا سخت رویہ بچے کو والدین سے متنفر کر کے اسے خود سر بنا سکتا ہے، اور اس سے بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوچ سمجھ کر نرمی سے بات کرنے کا اثر زیادہ ہوگا بنسبت سختی کے۔ والدہ بچے سے وہ وجوہات جاننے کی کوشش کرے جس نے بچے کو اس عادت میں مبتلا کیا۔ بچے کو اپنے پاس بٹھا کر یہ بتائیں کہ سگریٹ نوشی کے حوالے سے آپ کیا سوچتی ہے، اور اس لت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے پیدا ہونے والے نقصانات کے بارے میں بچے سے سوال کیجیے کہ وہ کیا جانتا ہے۔ اگر بچہ اس حوالے سے کسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں، تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ نو عمر بچے عموماً سگریٹ نوشی سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ نہیں ہوتے، وہ صرف تفریح یا اسٹیٹس سمبل کے طور پر پینا شروع کرتے ہیں۔ انہیں آگاہ کرنا نہایت ضروری ہے کہ سگریٹ نوشی کینسر، دل کی بیماریاں اور دیگر امراض کی اہم وجہ ہے۔ بچوں کو محبت سے سمجھایا جائے کہ یہ عادت بچوں، جوانوں، بوڑھوں سب کے لیے یکساں طور پر نقصان کا باعث بنتی ہے، اور سگریٹ نوشی اس قدر نقصان دہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی مضر ہے جو سگریٹ نوش کے آس پاس موجود ہو۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کے منہ اور لباس سے سگریٹ کی بو آنے لگتی ہے، جو کہ بہت ناگوار ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی کھیل میں حصہ لیتے ہوئے دشواری محسوس کرتے ہیں، ان کی فٹنس برقرار نہیں رہتی۔ سگریٹ نوشی سے جلد خشک ہو جاتی ہے، دانت پیلے ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ تھامنے کی وجہ سے ہاتھ کی انگلیوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ نو عمر بچوں کو سمجھانے کا بہترین طریقہ ان سے محبت اور نرمی سے بات کرنے کا ہے، اور کسی چیز کے نقصان کے بارے میں آسان مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے کی کوششیں اس وقت بارآور ہوں گی جب بچہ خود سے بھی سچے دل سے اس لت سے چھٹکارا پانے کے لیے تیار ہو۔
بچوں کو صحت مند اور تندرست زندگی گزارنے کا احساس دلا کر سگریٹ نوشی کی عادت ترک کروائی جا سکتی ہیں۔ کھیلوں کی سرگرمیوں کی طرف راغب کر کے بھی بچے کو اس لت سے دور کیا جا سکتا ہے۔ بچے کو یقین دلائے کہ سگریٹ نوشی کے نقصانات سے بچنے کے لیے آپ اس کی ہر ممکن مدد کریں گی، اور یہ بھی کہ شروع میں اس عادت سے جان چھڑانا آسان ہوتا ہے۔ اگر یہ عادت پختہ ہو گئی تو بعد میں اسے ترک کرنا دشوار محسوس ہوگا۔ رہنمائی اور تعاون سے سگریٹ نوشی کی لت سے پیچھا چھڑانا آسان ہوگا، تاکہ نوعمر بچے بھی ایک صحت مند طرز زندگی اپنا کر اور ایک کامیاب انسان بن کر ملک اور معاشرے کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر سکے۔ شکریہ۔ پیاری بہنوں، میڈیا کا دور ہے، ہر شخص اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اسی میں صرف کر رہا ہے، اور جیسا کہ سرد علاقے کے بچے سردی کی تعطیلات منا رہے ہیں تو ان کے کھانے پینے کے اوقات بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ ہر وقت موبائل، کمپیوٹر اور ٹی وی کے دیکھنے میں انہوں نے اپنی صحت کو بہت متاثر کر لیا ہے۔ ہم ایسا کیا کریں کہ بچوں اور بڑوں کی صحت اور جسمانی بناوٹ درست رہے؟ ایسی غذا اور ورزشیں ان کی روزمرہ کے معمولات میں شامل ہوں جن کی وجہ سے وہ تندرست اور چست رہیں۔ اس طرح کی معلومات ہر گھر کے فرد کو ہونی چاہیے، خصوصاً خاتون خانہ کو، تاکہ وہ گھر کے تمام افراد کو اسی طور پر بتا سکیں۔ غذا اور غذائی افادیت کے حوالے سے بہنوں آپ جانتی ہیں، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں اپنے خاص سلسلے میں۔ دودھ کی غذائی افادیت کے حوالے سے بتا رہی ہیں ڈاکٹر مہوش، اور ان سے گفتگو کر رہی ہیں عائشہ۔ سلسلہ ہے غذا اور غذائیت۔ السلام علیکم۔ سلسلہ غذا اور غذائیت کے ساتھ عائشہ حق اپنی بہنوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں ڈاکٹر مہوش سے کہ وہ کون سی ایسی غذا ہے جس کا روزانہ استعمال ہماری صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ جی ڈاکٹر مہوش، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہوش، آج آپ ہماری بہنوں کو کون سی ایسی غذا کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں؟ عائشہ، آج میں اپنی بہنوں کو بہت ہی اہم غذا کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کا استعمال ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے اور اسے ہمیں ڈیلی روٹین میں استعمال کرنا چاہیے، وہ دودھ اور اس سے بنی ہوئی اشیاء۔ تو کیا فوائد ہیں دودھ کے اور دودھ میں کیا پایا جاتا ہے؟ آپ ہماری بہنوں کی رہنمائی کریں۔ دودھ کیلشیم، منرلز اور وائٹامن ڈی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم کی بھرپور مقدار ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ دودھ ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہاں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو صرف شروع میں ہی دودھ دینا ہے، اس کے بعد دودھ نہیں دینا، لیکن دودھ بڑھتی عمر کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ سوچا جاتا ہے کہ بس جو نشونما ہونی تھی ہڈیوں کی وہ بچپن میں ہو گئی، نہیں، بلکہ بڑھتی عمر کے ساتھ مزید نشونما ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے دودھ کو ہمیں ہر عمر میں استعمال کرنا چاہیے اور یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے، بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائٹامن ڈی سے بھرپور ہے جو کہ ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہے جسے ہم اسٹیرونین کہتے ہیں، اس کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے، جو کہ ہمارے موڈ اور اس کے علاوہ ڈپریشن کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جی مہوش، آپ نے صحیح کہا، آج کل لوگوں کو زیادہ مسئلہ یہی ہے، اور صرف بڑے نہیں، نوجوان بچے سب ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلز کی گروتھ میں یہ بہت اہم مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دیکھا ہوگا جلد کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ ہماری بہنیں بہت سے پروڈکٹس یوز کر کے اپنی صحت کو یا جلد کو برقرار رکھتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی فضول چیزوں پہ پیسے ضائع کریں۔ دودھ کو اپنی خوراک میں لازمی بنا لیں تو ہماری جلد خود ہی فریش رہے گی۔ اس کے علاوہ نظام ہضم، موٹاپا اور ذیابطیس کے افراز کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ صحیح۔ دہی میں بھی وہی فائدے ہیں جو کہ دودھ میں ہے۔ دہی میں کیلشیم، منرلز اور وائٹامن بی، میگنیشیم، پوٹاشیم اور فاسفورس سے بھرپور ہوتا ہے، اور یہ دل کی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے امیون سسٹم کو یعنی کہ قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر ہماری قوت مدافعت زیادہ اچھی ہوگی، ہم پر بیماریاں اتنی جلدی حملہ آور نہیں ہوں گی اور ہمیں برداشت پیدا ہوگی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم دہی کس ٹائم کھائیں؟ آپ بتائیں کون سا بیسٹ ٹائم ہے جس وقت دہی کھانا چاہیے؟ عائشہ، دہی کا استعمال ناشتے میں لازمی کرنا چاہیے۔ یہ بہت بیسٹ ٹائم ہے دہی کو کھانے میں، کیونکہ ہمیں وہ انرجی لیول مل جاتا ہے
جو ہمارے جسم کو چاہیے. تو ہمیں دہی کا استعمال اپنے ناشتے میں لازمی کرنا چاہیے, اور خالی پیٹ دہی نہیں کھانا چاہیے. کچھ کھانے کے بعد آپ دہی کا استعمال کریں تو یہ بہت مفید ہے. صحیح, آپ نے اچھی بات بتا دی. ایسا نہ ہو کہ لوگ ناشتے میں صرف دہی ہی کھاتے رہیں, تو وہ خالی پیٹ نہ کھائیں, یعنی کچھ لے کر اس کے بعد دہی کا استعمال کریں. آنتوں کے ورم, جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرنے میں یہ بہت مفید ہے. ہڈیوں کی مضبوطی کا ضامن ہے, دانتوں کی مضبوطی کا ضامن ہے. اس کے علاوہ جو بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کی پیٹ کی چربی پگھل جائے, تو پیٹ کی چربی کو پگھلانے میں بہت مفید ہے. اس کے علاوہ یہ اوسٹیوپوروسس جو ہڈیوں کی بیماری ہے اس کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے. اس کے علاوہ جلد پر لگانے سے یہ بیسٹ بلیچنگ افیکٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ اکثر دیکھا ہوگا کہ بالوں میں ڈینڈرف, یا جسے ہم خشکی کہتے ہیں, وہ ہو جاتی ہے. بہنیں بہت سے پروڈکٹس کنڈیشنر یوز کرتی ہیں, تو اگر آپ دہی کو اپنے بالوں میں لگائیں گی تو یہ سب سے بیسٹ کنڈیشنر ہے. یہ تو آپ نے دودھ اور دہی کے ہی اتنے زیادہ فوائد بتا دیے, تو ہماری بہنوں کے لیے تو بہت اچھی اور مفید باتیں آپ نے بتائیں کہ وہ صحت مند بھی رہیں گی, خوبصورت بھی نظر آئیں گی. مزید یہ کہ میں اب مکھن کے بارے میں اپنی بہنوں کو بتاؤں گی, جو کہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اور اب جو بچے پڑھ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی دماغ کو تیز کرنے کے لیے مکھن بہت زیادہ مددگار ثابت ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دل کی بیماری سے بچ جائیں, بیماری کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. بچوں کے لیے تو دودھ, دہی, چیز, یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں, کیونکہ وہ بڑھتی عمر کے ساتھ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہونے چاہیے. اور بچے سینڈوچ شوق سے کھاتے ہیں, تو اس میں چیز, مکھن, بالائی استعمال کی جا سکتی ہے. جی, اس کے علاوہ مکھن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے تھائرائڈ پرابلم آج کل, جیسے ہم گلے کی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, تو یہ اسے کم کرتا ہے. اور بڑھتی عمر کے ساتھ جیسے آرتھرائٹس, ہڈیوں کا جو مسئلہ ہے, جس میں ہڈیاں ہماری نرم پڑ جاتی ہیں, اس سے بھی ہمیں یہ محفوظ رکھتا ہے. صحیح, تو اس کا مطلب ہے ان تمام چیزوں کا استعمال ہم اپنی زندگی میں لازم بنا لیں. جی ڈاکٹر مہوش, بہت شکریہ آپ کا. جی بہنوں, آپ نے سنا ڈاکٹر مہوش کو, اور آپ یہ جان گئی ہوں گی کہ دودھ اور اس سے بنی اشیاء ہماری خوراک میں اس کا استعمال کس قدر ضروری ہے. اور وہ بہنیں جو اس سے باخبر رہتے ہوئے بھی اس کا استعمال اپنی زندگی میں, اپنی روٹین میں نہیں کرتی, تو میں ان سے یہی کہوں گی آج سے اس چیز کا عہد کر لیں کہ وہ خود بھی ان تمام چیزوں کا استعمال کریں گی, اور اپنے گھر میں بھی ان تمام چیزوں کا استعمال یقینی بنائیں گی. تو بہنوں, اگر آپ نے خوبصورت, پر رونق اور صحت مند نظر آنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ان چیزوں کا استعمال یقینی کرنا ہوگا, خاص طور پر بڑھتی عمر کے بچوں کے لیے. تو آپ یہ جان لیں کہ ان کا استعمال صرف بچپن کی حد تک نہیں ہے, بلکہ تا عمر اس کا استعمال کرنا ہے, تاکہ آپ خود بھی صحت مند رہیں اور آپ کا گھرانہ بھی. اس کے ساتھ ہی عائشہ حق کو اجازت دیجیے. عزیز بہنوں, پودے ہماری اہم ضرورت اور زندگی کی بنیاد میں سے ہیں. پودے لگانا اور ان کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہماری زمین اور آب و ہوا کے لیے پودوں کی بہت اہمیت ہے. بہنوں, ہم اپنے پروگرام میں بہت عرصے سے نہ صرف آپ کو کچن گارڈننگ کے حوالے سے بتا رہے ہیں, بلکہ اس کے ذریعے کس طرح آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہیں, یہ معلومات بھی آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. سنتے ہیں نسرین جاوید کو, وہ آج ہمیں کیا بتا رہی ہیں. سلسلہ ہے کچن گارڈننگ. السلام علیکم پیاری بہنوں, میں ہوں نسرین جاوید, اور آج آپ کے لیے جو میں سبزی لے کر آئی ہوں, جسے ہم ہربل میڈیسن کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ اس کی جو خصوصیات ہے وہ ہماری ہربل دوائیوں کے طور پہ بھی استعمال کی جاتی ہے, یعنی کہ حکمت وغیرہ میں استعمال ہونے والی ایک دوا بھی ہے. اس کا نام بتاتی ہوں آپ کو. اس کا نام ہے چونگ یا چونگے یا کیرامولا کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں یہ خودرو بھی پایا جاتا ہے, لیکن آج کل اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے. امریکہ جیسے ملک میں اس کا ایک چھوٹا سا گملہ, جو ہمارے گھروں میں عام طور سے 8 سے 10 انچ کا گملہ پایا جاتا ہے, وہ گملہ پاکستانی روپیز میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 300 سے 400 روپے کا ایک چھوٹا سا گملہ ملتا ہے, جس میں 3-4 یہ چونگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں بہت ہی زیادہ یہ پاپولر ہو گیا ہے, اور بہت ہی زیادہ اس کی ہربل ویلیو ہو گئی ہے, یعنی کہ دنیا بھر میں اس کی اہمیت کو مانا گیا ہے, کیونکہ آج کل کی جو بیماریاں پائی جا رہی ہیں ان میں یہ بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے, خاص طور سے ہائی بلڈ پریشر, شوگر اور پٹھوں کی تھکاوٹ, جس سے انسان کے پٹھے سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ درد ان میں محسوس ہوتا ہے.
تو یہ ان چیزوں کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے. اس کے علاوہ یہ اینٹی ٹاکسن ہے، یعنی کہ جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ میٹابولزم کو بہت زیادہ فاسٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ کے نظام ہضم کو تیز کر دیتا ہے، اور جو ہم کھاتے ہیں اسے توانائی میں تبدیل کرنے میں بہت ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے. کیونکہ یہ توانائی آپ کے جسم کو دیتا ہے، اس لیے اس میں قدرتی طور پہ یہ خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کہ یہ آکسیجن جذب کرنے میں بہت ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں یا اونچائی پہ رہنے والے علاقوں میں آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو سانس لینے میں اکثر بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. وہ ناک کے بجائے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے بھی یا بڑے بھی جب ہم پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ناک کے بجائے منہ سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم منہ کافی زیادہ کھول کے اور گہرے گہرے سانس لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. تو جب ہم یہ چونگے یا کیراملا کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان تکالیف میں بہت ہی زیادہ فائدہ پایا گیا ہے. کیونکہ یہ ایک قدرتی پائی جانے والی سبزی ہے تو اس کی میڈیسنل ویلیو بھی دنیا بھر میں مانی گئی، بہت ہی زیادہ اسے ریکمینڈ کیا جانے لگا، یعنی کہ لوگوں میں مقبول ہو گئی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کے فوائد زیادہ تر ملتے جلتے ہیں. پکاتے ہیں جو ہماری بہنیں وہ ہے کریلا. اس کا ذائقہ بھی تقریباً کریلے ہی کی طرح ہے، اور پاکستان میں انڈو پاک میں ہم اسے ایز اے سبزی استعمال کرتے ہیں، سبزی کے طور پہ بناتے ہیں. بس اس کے اندر جیسے ہماری بہنیں گھروں میں کریلے کو نمک لگا کے اس کی کڑواہٹ دور کرنے کے اس میں لگ جاتی ہیں، اس کو بھی کوٹ کے اس کا عرق نکال دیا جاتا ہے. تو اس طرح اس کی طبی ادویاتی خصوصیات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جو اس کی دوائی کی خصوصیت ہے وہ ہم کم کر دیتے ہیں عرق نکال کے. کوشش کریں کہ آپ اس کو عرق نکالنے کے بجائے اس میں پیاز کی مقدار بڑھا دیں، اس سے یہ ہوگا کہ اس کی کڑواہٹ کم ہو جائے گی. پاکستان میں آج کل اس کی کاشت بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کی جانے لگی ہے، اور محکمہ زراعت بھی اسے ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لگا سکتے ہیں. ایک تو یہ بہت ہی تھوڑی سی جگہ پر زیادہ آپ اس سے سبزی کاشت کر سکتے ہیں. دوسرے جو ہے اس کے اوپر کیڑوں وغیرہ کا حملہ بہت ہی کم ہوتا ہے. تیسرے یہ اسے موسم سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ پتلی پتلی لمبی اور انگلیوں کی شکل میں ہوتا ہے، کہیں کہیں یہ تھوڑا سا اور بھی بڑا پایا جاتا ہے، ورنہ نارملی یہ ایک بالش کی انگلی کی شکل میں یہ پایا جاتا ہے. اس کو کاشت کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ اس کا ایک چھوٹا سا پیس لے کے، یعنی کہ ایک پورے جتنا 2 سے 3 انچ کا ایک آپ اگر اس کا پیس لے لیں اور اسے لگا دیں ذرا نم سی مٹی کے اندر، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ 4 سے 5 دن کے اندر یہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک اتنے چھوٹے سے پیس سے آپ ایک گملہ بھر کے سبزی اس سے لے سکتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 2 کلو کے قریب آپ ایک گملے سے یہ ویجیٹیبل حاصل کر سکتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کاشت کرنا بہت ہی آسان ہے، تو دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہمارے ملک میں بھی ہو گئی ہے کہ بڑے شہروں میں پاکستان کے یہ تقریباً 400-500 روپے کلو ملتا ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر کے مرض میں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. لوگ اس کو تھوڑا سا پانی شامل کر کے 1 سے 2, 3, 4 انچ کا ٹکڑا لے کے اور 1 گلاس پانی میں اس کا جوس بنا کے رکھ لیتے ہیں، اور وہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ پئیں تو آپ کے شوگر کنٹرول کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اور اسی طرح آپ کے مسکولر پین یعنی کہ پٹھوں کی تھکاوٹ، جو گردن کے پٹھے، ہاتھوں کے پٹھے اور ٹانگوں کے جو یہ بڑے مسلز ہوتے ہیں، ان کے درد کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اسے اپنے گھروں میں کاشت کر کے اس سے زیادہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہیں. اسے نہ زیادہ کھاد کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے. بس شدید سردی میں اسے سردی سے تھوڑا سا محفوظ کیا جاتا ہے، تو وہ آپ گھروں میں آرام سے اس کے اوپر پولیتھین ڈال کے، پلاسٹک بیگ ڈال کے اسے محفوظ کر سکتے ہیں. ایک اتنی سی جگہ سے ہزاروں روپے اس سے کما سکتی ہیں. امید ہے کہ میری بہنیں اس سے ضرور استفادہ کریں گی. پھر حاضر ہوں گی کسی نئی سبزی کے ساتھ ایک اور معلوماتی پروگرام لے کر. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. پیاری بہنوں، باورچی خانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم نہ صرف کھانا پکانے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ یہ گھر کا وہ حصہ ہے جو گھر کے تمام افراد کے دل میں گھر کرنے کا باعث بنتا ہے. مزے کے پکوان، اچار، چٹنیاں اور مربے سب اسی میں موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہوتا ہے.
اور خاتون خانہ کا اس معاملے میں جاننا بھی بہت اہم ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں ایسے ہی مفید مشوروں اور ترکیبوں کو شامل کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں نسیم رانی اور نگہت انجم کو، وہ آج ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ سلسلہ ہے کچن کارنر۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ نگہت انجم اور نسیم رانی حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رانی باجی، یہ بتائیں کہ آج آپ بہنوں کے لیے کون سی ڈش لے کے آئی ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں اپنے بہنوں بچیوں کو بتاؤں گی کہ چکن کے خستہ کباب کیسے بنتے ہیں۔ عموماً بچیاں بہنیں بناتی ہیں، لیکن یہ تھوڑا اس سے چینج ہے۔ وہ ان سر آپ سن لیں۔ چکن بون لیس لینا ہے آپ لوگوں نے 250 گرام، پیاز درمیانہ سائز 2 عدد، ٹماٹر کٹے ہوئے سلائس 2 عدد، ہری مرچ 4 عدد، ہرا دھنیا کٹا ہوا، اور نمک، لال مرچ، دھنیا، گرم مسالہ حسب ذائقہ، اور لہسن 1 چائے کا چمچ لے لیں، پیسا ہوا ادرک بھی 1 چائے کا چمچ، اور آلو 2 عدد لیں لمبے ٹکڑوں میں، اس کو موٹے موٹے آدھا انچ کے ٹکڑے بنا لیں، اور سویا سوس 1 چائے کا چمچ۔ اب اس کی ترکیب اس طرح ہے کہ چکن میں لہسن، ادرک، پیاز کے ٹکڑے، 2 ہری مرچ، اور ان کو آپ نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نمک، لال مرچ، دھنیا پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ سویا ساس ملا کر اس کو 5 منٹ کے لیے آپ نے رکھ دینا۔ ابھی دوسری طرف آپ نے ایک کھلے پین میں آئل ڈال کے آئل کو گرم کریں، اور اس میں آلو کے جو قتلے ہیں وہ تھوڑا سا نمک لگا کر رکھ دیں۔ دوسری طرف چکن والے قیمے میں لمبے لمبے کباب بنا کر رکھیں، اور ان کو ہلکے ہاتھ سے فرائی کریں۔ ہلکے ہاتھ سے مراد ہے کہ بہت زیادہ سرخ نہیں کرنا ان کو۔ جب کباب اور آلو سرخ ہو جائیں تو اس پر پیاز، باریک کٹے ہوئے ٹماٹر، ہری مرچ کٹی ہوئی، اور لال مرچ، دھنیا، گرم مسالہ، ہلکا سا نمک، یہ سب ملا کر ڈال دیں، اور ان کو مکس کر کے بالکل ہلکی آنچ پہ دم دے دیں۔ جب یہ چیزیں پک جائیں اور آئل چھوڑ دیں اور پیاز اور ٹماٹر پک کر نرم ہو جائیں تو اتار کر ہرا دھنیا اور لیموں چھڑک دیں۔ آپ کو یہ بہترین قسم کے خستہ کباب ملیں گے۔ زیادہ محنت نہیں ہے، لیکن کھانے میں بہت لذیذ ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کوئی سی چٹنی بھی ملا کے کھانا چاہیں تو وہ بہت زبردست ہوگی۔ رانی باجی، آپ نے جو خستہ کبابوں کی ترکیب بتائی ہے یہ بہت آسان بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یقیناً بہت مزیدار بھی ہوگی۔ تو نگہت آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں آج، کون سی ٹپ ہے؟ رانی باجی، بہنوں کو ایک اسکرب کی ترکیب بتا رہی ہوں۔ بازار میں مختلف قسم کے اسکرب آپ نے دیکھا ہوگا دستیاب ہے، اس میں بھی مختلف قسم کے فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، شامل کر کے اسکرب بنایا گیا ہے۔ لیکن بہنوں کے لیے میں ایک بہت آسان سی ایک ترکیب لے کے آئی ہوں، اور واقعی یہ بہت زیادہ فائدہ مند قسم کی ترکیب ہے۔ فیس واش کی ترکیب میں بتاتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل چہرہ دھونے کے لیے زیادہ تر فیس واش بہنیں استعمال کرتی ہیں، اور واقعی فیس واش کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ صابن میں کچھ اس قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جلد کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے گھریلو اجزاء سے یہ فیس واش بنائیں۔ اس کے لیے بہنیں نوٹ کر لیں: دار چینی کا پاؤڈر 2 چائے کے چمچ، شہد 2 چائے کے چمچ، خشک خوبانیاں 4 عدد، جو کا آٹا 2 چائے کے چمچ، بادام کا تیل 1 کھانے کا چمچ۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح پیس لیں اور آپس میں مکس کر لیں، اور روزانہ اس سے چہرہ دھوئیں، مطلب اس کو پیالی میں رکھ لیں، تھوڑا سا بھگا دیں، اور اس کے بعد منہ دھونے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے رانی باجی اس میں کہ اس کو آپ کسی بوتل میں یا پیالی میں محفوظ کر سکتے ہیں، فریج میں، مطلب خراب نہیں ہوگا۔ یہ روزانہ 2 سے 3 دفعہ بھی چہرہ دھوئیں تو چہرہ بہت صاف شفاف ہو جائے گا، صابن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بہت اچھی ہے، فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ اگر استعمال کریں گی بہنیں اور بچیاں۔ جی رانی باجی، یہ بتائیں کہ آپ بہنوں کے لیے دوسری کون سی ڈش لے کے آئی ہیں؟ نام تو اس کا ہے ربڑی۔ دودھ 7 کپ لے لیں، کھویا آدھا کپ لیں، چھوٹی الائچی پاؤڈر 1 چٹکی، اور چینی آدھا کپ، زعفران 1 چٹکی، پستہ 20 گرام، اور کیوڑا 3 سے 4 قطرے۔ اب یہ بالکل آسان اس کی ترکیب ہے کہ ایک کڑاہی میں دودھ کو درمیانی آنچ پر گرم کریں، مستقل چمچ چلاتی رہیں حتیٰ کہ دودھ گھٹ کر 1/5 حصہ اس کا رہ جائے، پھر اس میں کھویا ملا دیں اور نہایت ہلکی آنچ پر 2 سے 3 منٹ گرم کریں اور مسلسل چمچہ چلاتی رہیں۔ چینی اور الائچی پاؤڈر شامل کر دیں اور چمچ چلائیں حتیٰ کہ چینی مکمل طور پر حل ہو جائے، پھر چولہے پر سے اتار لیں اور سرونگ ڈش میں منتقل کر دیں۔ زعفران، پستے اور کیوڑے سے گارنش کر کے سرو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی ڈش آپ کو ملے گی۔ یہ جو آپ نے ربڑی کی ترکیب بتائی ہے یہ تو بہت ہی آسان سی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید کھانوں کی ترکیبوں اور بیوٹی ٹپس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی پیاری بہنوں، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ چلتے چلتے آج کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو
کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان شکیلہ محمد اور پروڈیوسر شاہین قاسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔